السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک چڑیل کی کہانی۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی بنے تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرتا تھا۔ یہ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گئی ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گیا، شام کو اس کی قبر پہ کوئی چھیڑخانی کر مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر یہ سب نے سوچا شاید یہ کوئی جنگل کا جانور نے ایسا کیا ہو۔ فارم کے ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو۔ پھر دن گزرتے رہے، تقریباً 22 دن۔ پھر ایک 90 سال عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان سے جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی؟ اس طرح پھر وہ آگے مزید نہیں گیا۔ عورت غلط نہ سمجھ لے، واپس آ کر سوچنے پہ پھر سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں کو یہ باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے، تو کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے، مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ آگے سے کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھتی ہے۔ اس نے عہد کر لیا کہ اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان انسان کو ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ رات کے 1:30 بجے ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئے۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا یہ عورت قبرستان کیا کر جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ کر چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کے پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا، کہیں کوئی چڑیل تو نہیں، اور وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا، یہ تو وہی عورت تھی۔ ملازم جب قبروں کے درمیان چھپ کر اس سمت بڑھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی، قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں ملازم نے سوچا کہ کہیں دیکھ نہ لے۔ وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کے ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اسی عورت نے چہرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کو ہوا، لیکن پھر اس کے پیٹ کو چیر کر چکی تھی۔ ملازم زمین پہ گر کے گیا۔ عورت کے آگے آئی اور ملازم پہ جھک کے اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، اسے زندہ ہو گیا تھا
یہ عورت کوئی چڑیل نہیں ہے، اندازہ ہو گیا تھا۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی، یہ عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت یہ سمجھے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی میں چھری عورت کے ہاتھ سے فوراً ہاتھ سے لے کر عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور بے ہوش ہو گیا۔